ایک مرتبہ پھر آپ کو نیچے کہ لاہور جہاں پر ینگ ڈاکٹرز بات کر رہے ہیں پہنچائیں کہ کوئی سینس کا مظاہرہ کریں اور آپ کو یہ میڈیکل کمیونٹی کیا کہتے ہیں ایلیٹ کلاس طبقہ ہے، اسے روڈز پہ لے کے آنا آپ کے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے، اور آپ ہماری بات سنیں اور بیٹھ کے اچھے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کریں. جس طرح سے کل ہوا ہے اس طرح کا موقع دوبارہ آنے کی نہیں دینا چاہیے، ورنہ پھر یہ خود ذمہ دار ہوں گے. بہت شکریہ. ہماری ہاؤس آفیسر ہے جناح ہاسپٹل کی طرف سے ڈاکٹر عائشہ طارق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پہ ان سب خواتین کے لیے ریپرزینٹ کر رہی ہوں جو کل میرے ساتھ احتجاج پہ گئی تھی. میں ان کے لیے شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ساتھ آئی تھی. میری ایک آواز کے پیچھے وہ سب میرے ساتھ پیچھے آئی. لیکن وہاں پہ جو ہمیں فیس کرنا پڑا، یہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ لوگ سب شرم سے جھک جائیں گے. وہاں پہ پولیس بلائی گئی بھاری مقدار میں، یہ دیکھتے بھی کہ وہاں پہ خواتین ڈاکٹرز موجود ہیں. وہاں پہ شیلنگ کی گئی، ہم پہ ٹیئر گیس پھینکی گئی، ساتھ لاٹھی چارج بھی کیا گیا. وہاں پہ انہوں نے خواتین پولیس افسر بھی بلائی ہوئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا ایک پرامن احتجاج ہے. اس پورے کاز کے لیے جب سے ہم لڑ رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، لیکن پھر بھی احتجاج کا جانتے ہوئے بھی وہاں پہ اتنی بھاری مقدار میں پولیس بلائی گئی. کیوں؟ کیا اس حکومت کا یہ ہمیں فراہم نہیں کر سکتی کہ ہم ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے احتجاج کر سکیں، ہم اپنے حق کے لیے لڑ سکیں؟ کیا اتنا بھی نہیں ہمیں فراہم کر سکتے؟ آپ خود ہی بتائیں. اگر ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ ملک میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس وقت جو ہمیں فیس کرنا پڑا ہے، ہم تو وہاں سے ایسے ڈر کے بھاگے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہم نے تو صرف ایک آپ سے بات کرنے کی درخواست کی تھی کہ ہم سے آ کے بات کی جائے. وہاں پہ بات تو کیا، وہاں پہ تو ہمیں کھڑے ہونے نہیں دیا گیا. جب بھی ڈاکٹرز احتجاج پہ آتے ہیں، کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا. نہ گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، نہ کسی شہری کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. پھر بھی ہمارے احتجاج پہ ہمیشہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ پولیس آ جاتی ہے اور وہ آ کے ہم پہ تشدد کرنا شروع کر دیتی ہے؟ اور اس بار حد ہی کر دی ہے. حکومت نے وہاں پہ پولیس بلائی ہوئی تھی، لیکن وہاں پہ خواتین ڈاکٹرز ہوتے ہوئے بھی ہم پہ شیلنگ کی گئی، ہم پہ لاٹھی چارج کیا گیا. ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. یہ صرف عمران خان کی حکومت میں ایسا مجھے دیکھنے کو آیا کہ یہ خواتین کا بھی احترام نہیں کیا جاتا. میرے ساتھ ساری خواتین ڈاکٹرز موجود تھیں اس وقت، وہ اب بھی میرے ساتھ ہیں. اگر ایسا ہی چلتا رہا، ہماری بات نہیں سنی جائے گی، تو ہمیں اپنی سروسز ختم کرنے کے لیے پھر دیکھنا پڑے گا کہ ہم مزید جاری رکھیں یا نہ رکھیں. ڈاکٹر شاہزیب. السلام علیکم. میں زیادہ تو نہیں بول پاؤں گا کیونکہ گلا خراب ہے. یہ صرف ریکارڈ کروانا ہے کہ احتجاج میں جو فلوئڈ کیا میرے لیرنجل ایڈیما ہو چکا ہے، جس کی سے آواز نہیں نکل رہی. میں چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان، یہ پی ایم سی والے لوگ دیکھیں کہ یہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو میرے جناح ہاسپٹل اینڈ ڈی این ایل فورس کی طرف سے میں بیدار بخت بھائی کو بلاتا ہوں اور وہ آپ سب کے سامنے بات کریں گے. لیکن میری یہ بات میڈیا والے ضرور پہنچائیں. تشدد جو ہوا ہے یہ زیادہ برداشت نہیں کریں گے. آج کل انہوں نے تشدد کیا ہے تو ہماری طرف سے بھی پھر یہی ایکسپیکٹ کریں گے وہ. لیکن ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ باز آ جائیں. ہم بار بار کہتے ہیں یا اللہ دوران باز آ جائیں، نہیں تو ہم نہیں رکیں گے. میڈیکل کمیونٹی یا ڈاکٹرز پھر نہیں رکیں گے، کسی بھی چیز سے سروسز تک معطل کروائیں گے. یہ میرا ایک جارحانہ پیغام ہے میڈیا کی طرف کی توسط سے تمام اعلیٰ دوران کے لیے. تھینک یو. ڈاکٹر بیدار. لاسٹ اسپیکر ہیں، لاسٹ اسپیکر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولوا قولا سدیدا. سیدھی سیدھی بات کرو. اور سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ تم لاکھ ظلمت کو طوالت دے لو، ہم میں دم ہوگا تو سحر کر ہی لیں گے. کوئی طریقہ ہے یہ حکومت وقت نے کیا کیا ہے؟ حاکم وقت کی اس تنگ گلی کے پیچھے میں نے ایک شخص کو خون اگلتے دیکھا. یہ تو
सुन रखा था होते हैं दरिंदे जालिम, मैंने इंसानों को इंसान निगलते देखा। इन्होंने इंसान निगलने की कोशिश की है। खातीन पे तशद्दुद, निहत्ते स्टूडेंट्स पे तशद्दुद, यंग डॉक्टर्स पे तशद्दुद, वाईडीए की बेहुरमती, क्या है ये कोई आप लोगों की व्हाट बेसिकली एनएलई इज। सादा लफ्जों में जो डॉक्टर्स कम्युनिटी नहीं है उन्हें बताना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट कॉमन मैन को ये कहना चाहती है कि वी आर नॉट द फेलियर्स, कॉमन मैन इज। हम लोग फेलियर्स नहीं हैं। हम लोगों ने एफएससी की, अगर स्ट्रगल काउंट की जाए तो जिंदगी के कम से कम 5 साल से लेके 25 साल तक 20 साल लगते हैं बीइंग डॉक्टर। और उसका रिजल्ट क्या है? एक और इम्तिहान दो, इसलिए कि हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, इसलिए कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, इसलिए कि हम लोग करप्ट हैं, इसलिए कि हम सिस्टम नहीं चला सकते, तो वो हमारा ठेका नहीं है। वी मेड एफर्ट, वी नीड रिजल्ट्स, एंड व्हाट विल वी डू इफ यू डोंट गिव अस? वी विल डू एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉसिबल ऑप्शन, जिसमें तशद्दुद करें और कर लें और कर लें। कितना कर लेंगे तशद्दुद? जाने निकाल लें हमारी, लेकिन एनएलई के खिलाफ हम खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। वाईडीए के डॉक्टर्स नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। We made effort, we need results, and what will we do if you don't give us? We will do everything, each and every possible option, जिसमें तशद्दुद करें और कर लें और कर लें। कितना कर लेंगे तशद्दुद? जाने निकाल लें हमारी, लेकिन एनएलई के खिलाफ हम खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। वाईडीए के डॉक्टर्स नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।